अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी उम्मीदें लेकर बैठी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जहां जहां से वो पुरुम्मीद थे उन्हें हर उस जगह से मायूसी का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें JUFA की, तो मौलाना साहब ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाल झंडी दिखा दी है। फैसला किया गया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और ना ही किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल होंगे जो तहरीक इंसाफ की एमा पर किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया है कि बवक्ते ज़रूरत तहरीक इंसाफ के साथ ताउन करने या ना करने का तयन किया जाएगा। पैनल के सामने सवाल रखेंगे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा। इसके साथ साथ हम दूसरी स्टोरी में नहरों के मामले पे बात करेंगे, जो कि जूं का तू है और पीपल्स पार्टी और हुकूमत ऐसे में आमने सामने नज़र आ रही है। और आखिरी स्टोरी में 26 यानी तरमीम के बाद मज़ीद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, इस पर बात कर लेंगे। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब, नसीर वागा साहब और हामिद अलमशरकी साहब हमारी डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना साहब की। मौलाना साहब ने फ़िलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाल झंडी दिखाई है, लेकिन गुंजाइश भी रखी है। उन्होंने कहा है कि बावक्ते ज़रूरत ताउन भी किया जा सकता है। क्या स्ट्रेटजी है मौलाना की? देखिए, मौलाना की सियासत जो है वो बड़ी सोच समझ के वो करते हैं। वो किसी ऐसी जो ना किसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, ना कोई ऐसा किसी डेडलाइन का ऐलान करते हैं। इनकी सियासत जो है वो बड़ी जो है सुलझी हुई सियासत है। वो हमेशा एक वापसी का रास्ता अपने लिए रखते हैं या बातचीत का दरवाज़ा जो है वो खुला रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो PTI है उसकी सियासत बड़ी एक्सट्रीम की सियासत है। वो जो फैसला करते हैं या जो ऐलान कर देते हैं, फिर वो उसके ऊपर वापसी का रास्ता अपना जो है वो नहीं निकालते, जिसकी वजह से अभी तक जितने भी उन्होंने मूव किए हैं उसमें उनको परेशानी उठानी पड़ी है। वो एक एक करके जो अपने उन्होंने तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए। इससे पहले हम देख रहे थे कि PTI मुसलसल एक एहतजाज का जो रास्ता अपनाए हुए थी, उनके पास स्ट्रीट पावर थी, लेकिन 26 के बाद जो है वो भी काफ़ी मामला पीछे चले गए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो मौलाना की तरफ से आई है कि PTI की क़यादत में तो इत्तेहाद ही नहीं है और दूसरा ना पार्टी का कोई फैसला है। तो ऐसे में वो किस बात पर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। वो जैसे आपने कहा कि वो उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यकीनी तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर कोई इशू होगा तो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो बातचीत कर सकते हैं। अब लगता है ऐसा है कि मौलाना जो है वो एक मजहबी जमातों का जो इससे पहले मुत्तहिदा मजलिस अमल की शक्ल में मौजूद था, उस तरह की किसी मूवमेंट में जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जो लाहौर में मिलियन मार्च जो मार्च का जलसे का ऐलान किया है, उसमें आज उनका जमात इस्लामी के ऑफिस में जाना और हाफिज़ नईम से मिलना जो है एक बड़ी जिसे कह सकते हैं कि पेशकदमी हो सकती है। गो के जो जमात इस्लामी है और मौलाना के जो मौक़िफ़ हैं, जो पार्टी पॉलिसी है, उसमें काफ़ी जो है फ़र्क है। लेकिन माजी में हमने देखा है कि अगर मजहबी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं तो फिर वो एक माकूल अक्सरियत जो उनको पार्लियामेंट में जो है वो मिल जाती है। तो अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी स्ट्रेटजी बन जाए कि जिसमें मजहबी जमातें जो है वो किसी एक पेज पे नजर आएँ। लेकिन जो तहरीक इंसाफ है जब तक ठीक है, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद होता भी नजर नहीं आ रहा है। नसीर वागा साहब, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब नहीं रही और ये जो गुंजाइश रखी है मौलाना साहब ने कि फ़िलहाल तो इत्तेहाद नहीं होगा लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हो भी सकता है? भाई, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि मौलाना फजलुर रहमान का इससे पहले भी जो झुकाव है वो या तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, मैं बिल्कुल वाज़ेह कहूँगा, या फिर हुकूमत वक्त के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात की है कि वो जो PTI का जो एक निज़ाम और जो एक कोशिश है ना बानी PTI को रिहा करने की, उसमें वो शामिल नहीं होंगे। यानी वो ये इत्तेहाद नहीं करेंगे कि वो कोई मिलजुल के जलसे निकाल लें, कोई तकरीरें करें और कोई एजिटेशन करें। इसमें शामिल होने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। आज उन्होंने इस बात को तो क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर उन्होंने गो मगो की एक सिचुएशन पैदा कर दी। अगर ज़रूरत होगी तो हम बातचीत कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई बवक्ते ज़रूरत हम ऐसा कर लेंगे।
دیکھیے مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے کلیئرٹی کی طرف نہیں رہی. انہوں نے جب بھی بیان دیا ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آتا, ادھر کی بھی بات کر لیتے ہیں ادھر کی بھی بات کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست کے مطابق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بہت ہی کامیاب سیاستدان ہے, کیونکہ جیسے عادل صاحب نے کہا ہے کہ وہ 100% کسی چیز پہ متفق نہیں ہوتے, دونوں اطراف رکھ کے بات کرتے ہیں کہ اگر کل کو ہمیں پی ٹی آئی کی ضرورت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ جی بوقت ضرورت ہم ان سے بھی بات کر لیں گے, لیکن اس وقت ہم بانی پی ٹی آئی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ یس اور نو جیسے کہ جو صحیح بالکل ایسے یس اور نو نہیں کرتے, بلکہ وہ ان بٹوین رہتے ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, سچویشن جیسے ہی بدلے گی تو وہ اس طرف اپنا ووٹ دے دیں گے. حامد المشرقی صاحب, مولانا کی جو اسٹریٹجی ہے, جو یہ بیچ کا راستہ وہ ہمیشہ رکھتے ہیں اپنے لیے, یہ حکمت عملی ہے ان کی, یا ان کی چالاکی ہے, یا ان کی کامیابی کا راز ہے؟ دیکھیے جویریہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی یہ کامیابی کا راز بھی ہے اور یہ مولانا کے لیے شاید ناکامی کا راز بھی بن سکتا ہے. اچھا. اس کی ایک وجہ بتا دوں کہ کے پی کے اندر جس انداز میں پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا اور جس انداز میں جمعیت علماء اسلام اور سب جماعتوں کو شکست ہوئی, میرا یہ اندازہ تھا اور ابھی بھی تھا کہ جمعیت علماء اسلام کو شاید اس کا فائدہ ہوتا اگر کسی انداز میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتے. لیکن جیسے کہ واقع صاحب نے بھی کہا اور عادل صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نیچرلی جو مولانا فضل الرحمان کی ساری سیاست ہے اور سارا کچھ ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی بیانیے کے اوپر مبنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے خود اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا نظر آ رہا تھا اگر جمعیت علماء اسلام میں اگر اس طرح کا اتحاد ہوتا جس کے سربراہ خود مولانا فضل الرحمان ہوتے, جو کہ ان کی خواہش تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا, اور اسی کے اوپر بہت بڑا ایک طرح سے میری اطلاع کے مطابق ایک بریک تھرو تھا یا نہیں ہو سکتا تھا, وہ یہ کہ پی ٹی آئی کچھ اس طرح کا اتحاد نہیں چاہ رہی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ نظر آیا کہ 26 نومبر کے بعد سے پی ٹی آئی اس انداز میں اب سڑکوں پہ آنے کے لیے شاید مؤثر نہیں رہی جس کا فائدہ وہ اٹھانا چاہتے تھے. اب گین جو ہے یا پوزیشن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی زیادہ سٹرونگ ہے پبلک کو سڑک پہ لانے کے حوالے سے, احتجاج کی سیاست کرنے کے حوالے سے. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ سولو فلائٹ کر لیں جس سے وہ اسٹیبلشمنٹ پر وہ ایسا دباؤ ڈال سکیں جس کے تحت وہ اپنی مرضی کا کوئی بڑی ڈیل لے سکیں اسٹیبلشمنٹ سے. کیونکہ ابھی ایک بات واضح ہے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر سیاست کرے گا یا اتحاد بنا کر کرے گا تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ خود ہوتا جائے گا موجودہ حالات کے اندر. تو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی جو ٹیپیکل سیاست ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے, لیکن انہوں نے وہ ونڈو کھلی چھوڑی ہے کہ جی اگر ہمیں لگا, اور یہ انہوں نے ونڈو اس لیے کھلی چھوڑی. اچھا, اگر مولانا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جانا چاہتے تو پھر عادل صاحب, جے یو آئی کے جو سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں ان پر ہمیں اعتراض ہے. ایک طرف وہ ہمارے سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس پہ وہ اعتراض رکھتے ہیں. دیکھیں, جو تحریک انصاف ہے اس کا شروع سے ایک موقف ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ حکومت سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے, اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے تھے. اور جو دوسری چیز ہے کہ بہت سارے ایسے ایشوز آئے ہیں جس میں انہوں نے ایک طرف اتحاد کی بات کر رہے تھے مولانا کے ساتھ, اور پھر اس میں جو ہے انہوں نے اپنے جو جن کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے تھے یا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی جو ہے مشاورت نہیں کی. جیسے ججز کے معاملے پہ تھا, چیف جسٹس سے ملاقات تھی, اپوزیشن کو بلایا تھا, تو تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ اگر وہ مولانا کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتی تھی تو ان کو مولانا کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا. اچکزئی صاحب جو ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ ہیں, پیش ہیں, انہوں نے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک طرف بات چیت کرتی ہے اور دوسری طرف وہ اپنے معاملات کو سولو لے کے چلنے کی کوشش کرتی ہے. یہی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کا چلنا جو ہے وہ ناممکن نظر آتا ہے, کیونکہ وہ ان کا بیانیہ ایک ایکسٹریم پہ جا کے جو ہے وہ چیزوں کو لے جاتے ہیں. اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ دیکھیں مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, اور مولانا کی سیاست بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ ایک واپسی کا راستہ رکھتے ہیں کہ
बातचीत अगर कामयाब नहीं होती तो हम किसी और तरफ चीज़ों को लेके जा सकते हैं। अभी जो मौलाना ने बात की है वो इशू बेस्ड सियासत के ऊपर बात की है, और उन्हें आज जमात इस्लामी को भी यही ऑफर की है कि अगर कोई इशू हो तो हम जो है वो मिल के चल सकते हैं। जैसे हम 26वीं तरमीम के ऊपर देखा कि एक तरफ उन्होंने हुकूमत को एंगेज रखा और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने एंगेज किया, और उनसे तमाम मुशावरत करने के बाद उन्होंने अपना एक फैसला लिया और उसके बाद जो है वो हुकूमत के साथ जाके बैठ गए। तो मौलाना जो है बड़ा फूक फूक के कदम रखते हैं, और मौलाना की ठीक है, और देखने को यही मिला है वागा साहब कि मौलाना उन्हीं का साथ दे रहे होते हैं जिनके पास पावर होती है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वागा साहब उनके पास वोट पावर तो है लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं है, जिसके लिए अब वो कह सकते हैं कि वो मिन्नतें भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इत्तेहाद बने क्योंकि उन्हें स्ट्रीट पावर चाहिए। हर तरफ से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है। क्या स्ट्रेटजी, क्या अगला लाहेअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो सकता है? एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जितनी आज तक सियासत रही है वो जो बरसरे इक़्तिदार पार्टियां और बड़े ऐवान जो हैं, जीते हुए ऐवान, उनकी तरफ हमेशा उनका झुकाव रहा है। मौलाना को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ कर किसी सूरत भी कोई बड़ा ओहदा हासिल नहीं किया जा सकता। इन हालात में यही प्रॉब्लम आ रही है कि पीटीआई के साथ कोई जमात इसलिए इल्हाक करके कोई बड़े एजिटेशन या कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं बना पा रही क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ है। बेशक उनके पास बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, बहुत बड़ा वोट बैंक होगा, लेकिन जो इस वक्त गिरफ्त है हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की, उसने उसको नल एंड वॉइड किया हुआ है। और सिर्फ यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सियासत को एक ऐसे नए मतलब एक ऐसे सिस्टम के तहत वो चल रहे हैं कि वो उधर की साइड भी रखेंगे और इधर की साइड भी रखेंगे। आप देखिए उन्होंने केपी में जो माइंस एंड मिनरल कानून है उसके मुताबिक उन्होंने सूबों की के आइनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया है कि ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो आपके सामने मिनरल एंड माइंस का कोई और इरादा लेकर आई है, लेकिन सूबों के जहन में कुछ और है। जैसे आदिल साहब ने जिक्र किया, देखें 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो किरदार रहा है वो भी सारी दुनिया के सामने, किस तरह उन्होंने दोनों लोगों को एंगेज किए रखा और कोई सूरत हाल वाज़ेह मौक़िफ़ उन्होंने कभी जो है वो इख्तियार, कभी कोई जमात उनके घर का चक्कर लगा रही है, कभी कोई जमात लगा रही है। और मौलाना साहब जो हैं वो उस वक्त चीफ गेस्ट बने हुए थे और वो बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत बने हुए थे। लेकिन सवाल ये है हामिद साहब कि जो तहरीक इंसाफ का एक ख्वाब था सड़कों को गर्म करने का, क्या वो चकनाचूर हो गया है या अब कोई और ऑप्शन भी वो ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो है लेकिन अभी सड़कों पे आने की पावर नहीं है। लेकिन एक बार याद रखें कि वोट बैंक को सड़कों पर लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसलिए हम ये अगर समझते हैं कि तहरीक इंसाफ हमेशा के लिए सड़कों की सियासत से हट जाएगी तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी मिस कैलकुलेशन है। लेकिन हामिद साहब यहाँ तक पहुंचाने में हाथ भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ना इस नहज पे जो उनकी अपनी, मैं तो कहता हूँ जी कि तहरीक इंसाफ को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद उनकी अपनी गलतियां और उनकी जो अपनी कोताहियां हैं उनके आगे आ रही हैं, चाहे वो ग्रुप बंदी हो या क़यादत का फुकदान हो और दूसरे मामलात हो, क्योंकि हर बंदा ही लीडर बना हुआ है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी कि पब्लिक की सपोर्ट अभी भी वहीं खड़ी है। जो बानी पीटीआई हैं, अगर उनकी तरफ से कोई और कॉल आती है तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल लोग घरों में बैठे रहेंगे। लेकिन बात यह है कि अब मेरा ख्याल है पीटीआई भी शायद मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही है। और दूसरी बात यह कि पीटीआई को एक पैगाम दिया गया है जो मैं आपको बता दूं, वो ये कि अगर वो अभी भी मसालियत की तरफ आते हैं, अभी भी अगर वो कोई एहतजाज की सियासत से हटकर कोई 1-2 महीने इस तरह के गुजारते हैं जिसमें सोशल मीडिया की तरफ से या बाकी तरफ से उनको उस तरह का एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा नहीं होता, तो हो सकता है कि कोई ऐसे मुज़ाकरात हों जिनका बेहतर नतीजा निकल आए, जो कि पीटीआई को बहुत जरूरत है। क्योंकि पीटीआई बहरहाल दीवार के साथ लगती जा रही है। पीटीआई को फेस सेविंग भी चाहिए, पीटीआई को चाहिए कि कोई ना कोई मसालियत का रास्ता भी निकाल ले। उससे ये अच्छा ठीक है हामिद साहब, आपने हमें इंदिया तो दे दिया कि उन्हें एक
मैसेज मिला है। आदिल साहब, ये मैसेजेस तो बड़ी दफ़ा उनको मिले हैं, इसके साथ साथ अगर हम समझते हैं कि वक्त की बहुत ज़रूरत है कि वह ऐसा ना करें, थोड़ी खामोशी इख्तियार करें, थोड़ा झुकाव का मुजाहरा करें, तो वो भी यकीनन बाखूबी जानते होंगे। लेकिन उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि जनाब ना तो पीटीआई ढील देगी और ना ही डील, दोनों को हम नहीं मानेंगे। देखिए, ये तो एक सियासी बयान है, वो फेस सेविंग है कि वो अपने वोटर को मैसेज देना चाहते हैं कि इमरान खान किसी डील के नतीजे में जो है वो बाहर नहीं आ रहा। लेकिन आप जब इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे तो फिर आप उसमें उस वक्त क्या बात होगी? इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत नहीं है कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई बात करे, या उनको कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें उनको तहरीक इंसाफ की बहुत सख्त ज़रूरत हो, जिसकी बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट जो है कोई पैकेज उनको दे। ये तो अब तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ कैसे लेना है, तो उसके लिए उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर वो आप उसको डील का नाम दे दें या ढील का नाम दे दें, वो दोनों सूरतों में एक कंप्रोमाइज़ ही है। तो तहरीक इंसाफ अपने उस बयानिए को जो है वो भी उससे नहीं हटना चाहती ताकि जो उसका वोट बैंक है वो मुतासिर ना हो, और दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट से मुसलसल राब्तों की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनसे बातचीत के लिए तैयार हो जाए, उनको कोई स्पेस देने के लिए तैयार हो जाए, उनको कोई रिलीफ देने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप गोमुगो की सूरत हाल में आप कोई डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते, आप मुसलसल जो है वो खुद भी कंफ्यूज हैं और अपनी पार्टी को भी आपने कंफ्यूज रखा हुआ, तो बेसिकली तो आप पार्टी के लिए कोई जो है खुश आइन बात नहीं है। ये तो सारा का सारा फ़ायदा जो है इस्टेब्लिशमेंट को है, जो चाहती है कि इस पार्टी में तकसीम बढ़े ताकि कोई मौसर एहतजाज ना हो सके या कोई मौसर इत्तेहाद ना बन सके। तो अभी तक तहरीक इंसाफ खुद वो सारे काम कर रही है जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो ये ऐसे मामलात रखे। तो अनस्टेबल पार्टी, ठीक है, अनस्टेबिलिटी हमें पार्टी के अंदर नजर आ रही है, अनस्टेबल माइंडसेट नजर आ रहा है वागा साहब। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ये चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के इस्टेब्लिशमेंट से हमारे मामलात तय पा जाएं। अगर ये चाह रहे हैं, आपको लगता है वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर वो इस वक्त अपने बयानिए से हट जाते हैं, या जो आज तक वो अपने वोटर्स को कहते रहे हैं कि ना हम डील करेंगे और ना हम कोई ढील देंगे, अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। यानी अगर वो करते हैं तो उनका वोटर उनसे बददिल हो जाता है, वो कहेंगे जी इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और जो बानी पीटीआई का इतना अरसा जेल में रहना है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं वो जीरो हो जाएगा। अच्छा। अब उनको इस चीज का पूरा खदशा है कि हमारा वोट बैंक जो है वो बुरी तरह मुतासर होगा। जो इस वक्त सूरत हाल पीटीआई ने बना रखी है, उनको ये कभी यकीन है कि हमारा वोटर इसी वजह से मजबूत रहेगा अगर हम इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ बगैर मुज़ाकरात के बात करेंगे। और मुज़ाकरात भी उन्होंने देखे बार बार कहा है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेंगे, और वो किस बेस पे करेंगे? बराबरी की सतह पर बैठेंगे, और उनके आप डिमांड्स देखें कि पहले तो हमारा छीना हुआ जो मैंडेट है वो हमें वापस करें, हमारे लोगों के को रिहा करें और बानी पीटीआई को रिहा करें। अब जब आप इन शर्तों पे गौर करें तो इसका मतलब क्या है कि ये चीजें तो मुमकिन नहीं है। कौन हुकूमत छोड़ता है, कैसे एस्टैब्लिशमेंट उनको हुकूमत वापस कर देगी, ये तो उनकी मेन चीजें हैं। अब अगर वो कोई और दरमियाना रास्ता निकाल के कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उनके वोटर्स कहेंगे कि ना आपको हुकूमत मिली, ना फॉर्म 47 वो मामला हल हुआ, ना बानी पीटीआई की रिहाई हुई, ना बाकी जो बेगुनाह हैं उनकी नजर में वो भी ठीक है। यानी ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सेट करके उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। हामिद साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि खान साहब अगर बयानिए से हट जाते हैं तो उनका फिर जेल में रहने का कोई फायदा नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ डील की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो रियासत मुखालिफ बयानिए हैं सोशल मीडिया पे वो वैसे ही चल रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा वागा साहब के साथ इख्तिलाफ करूंगा। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब ने जो 1.5-2 साल निकाल लिया है, उसके बाद उसका वोटर और खुद सियासी जमातें, खुद हुकूमत की लीडरशिप ये बात अब मुकम्मल तौर पर मान चुकी है कि खान साहब ने अपने आप को बड़ा लीडर साबित कर दिया है, इतनी कैद को काट कर और सारा कुछ करके। और वहां पर खुद पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा हल्का है जो ये समझता है कि चूंकि पाकिस्तान की सियासत के खदोखाल ऐसे हैं कि वहां कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वो ये समझते हैं कि पिछले 3 साल में
بہت ساری غلطیاں اسی وجہ سے ہوئی جہاں پر ضد اور بہت زیادہ ہارڈ جو سٹانس لیا گیا اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوا. سو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تھوڑا بہت ووٹر ضرور ڈسٹرب ہوگا, لیکن زیادہ تر ووٹر ایون اگر آج کے حالات میں ڈیل کی بھی گئی تو انٹیکٹ رہے گا, بلکہ وہ یہ اس کو ایز اے اپرچونٹی لے گا کہ ہمیں جو سڑکوں پہ آنے کی پریکٹس ہے اس کی بجائے یہ کہ ہم عملی سیاست. تو پھر ڈیل کا پلان ہو رہا ہے, میرا خیال یہ ہے ڈیل کا پلان ہو رہا ہے. جی میرا خیال ہے ہوگا. ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ ڈیل ہوگی اور ایسی ڈیل ہوگی جس میں سب کے لیے فیس سیونگ ہوگی, خصوصی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اور دوسری. چلیے ہم وش کرتے ہیں کہ اگر ڈیل ہونی بھی ہے تو ایسی ڈیل جو اگر سب کے لیے مثبت ہوگی تو ملک کے لیے بھی وہ مثبت ثابت ہو. ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو نہرو کے معاملے پہ بات کریں گے جو پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان اس وقت سرد جنگ چل رہی ہے, کیا مسئلہ ہے اور حل کیسے ہوگا, جانیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نہرو کا معاملہ ہے جس پہ پیپلز پارٹی اور حکومت آمنے سامنے ہیں. بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ جاری رکھا تو پھر ہم بھی اپنی ضد پہ قائم رہیں گے, جو ہماری شرائط ہیں وہ اگر نہ مانی گئی تو ہم حکومت سے دور ہو جائیں گے, اپنا اتحاد ختم بھی کر سکتے ہیں. عادل صاحب, کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو وہ جو اتحاد ہے اس کو توڑ دیں, اور کیا حکومت اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو نہ منائے اور چھوڑ دے کہ اتحاد نہیں بھی ہوتا تو ٹھیک ہے ہم ایسے ہی چل جائیں گے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو, وہ جس سسٹم میں اس ٹائم موجود ہیں, پیپلز پارٹی بے شک حکومت کا جو ہے وہ شامل نہیں ہے, لیکن بطور اتحادی ان کے ساتھ ہے. انہوں نے آئینی ڈیزگنیشن جو ہیں وہ اسی بنیاد پر لیے ہوئے ہیں کہ وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے. تو یہ جو صورتحال اس وقت نہرو کی نظر آ رہی ہے, بیسیکلی بلاول بھٹو کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد لگتا ہے کہ لفظی گولہ باری جو ہے وہ دونوں طرف سے شروع ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو ہائپ کریٹ کر رہی ہے. اسی لیے رانا ثناء اللہ نے آج دوسری بار جو ہے شرجیل میمن سے رابطہ کیا ہے اور مشاورت کی بات کی ہے. بیسیکلی تو پاکستان میں جو بھی کام, اور خاص طور پر پانی کے حوالے سے, کیونکہ پانی کے اوپر لڑائی ہمیشہ سے چلتی رہی ہے, وہ چاہے کالا باغ ڈیم ہو یا اس کے علاوہ پانی کی تقسیم کے اوپر, ارسا کے اوپر جو ہے بہت سارے ایشوز ہمیشہ سے رہے ہیں پنجاب اور سندھ کے درمیان. اس وقت جو ایشو ہے وہ صرف ایک کنال کے اوپر ہے, وہ جو چولستان کنال ہے. ایکٹک نے اس کو 2024 میں اس کی منظوری دی تھی, لیکن ابھی تک وہ فیس 1 اس کا جو ہے وہ اپروو نہیں ہوا. ارسا سے جو ہے وہ این او سی تو جاری ہو چکا ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ نہر کے نکالنا جو ہے ایک تکنیکی جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں. ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قبل از وقت ہے. پیپلز پارٹی جو انٹیریئر سندھ میں جو ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہے, وہاں پر جس طرح سے احتجاج چل رہا ہے, لوگوں نے پنجاب اور سندھ کا جو رابطہ ہے اس کو منقطع پچھلے 3-4 دن سے کیا ہوا ہے, تو وہ ایک پریشر جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ بڑھ رہا ہے کہ وہ ان کی جو انٹیریئر سندھ کی جو سیاست ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. جو قوم پرست جماعتیں ہیں سندھ کی, وہ اس کو اوپر کھل کر جو ہے وہ اچھا ٹھیک ہے, یہ یعنی پریشر بلڈ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پہ. واقع صاحب, ایک طرف تو پیپلز پارٹی پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے, تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت کو, اس پروجیکٹ کو. دوسری طرف مصطفیٰ کمال تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ بڑوں کی مرضی کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ جو صدر صاحب ہیں آصف زرداری صاحب, ضرور ان کو معلوم ہوگا اس پروجیکٹ کا. جی یقینی طور پر اس کی جو اپروول جس کا ابھی عادل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, اور 2024 میں اس میں سارے بڑے لوگ شامل تھے, اور بار بار نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی مشاورت سے, ان کی مرضی سے سارا کچھ ہوا ہے. اب یہ چیز جب باہر آئی ہے, اوپن ہوئی ہے, تو اس کے بعد سندھ میں شدید احتجاج شروع ہو گیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی خراب ہوگا, اور وہاں کی عوام کہہ رہی ہے کہ آپ سندھ کے لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر پا رہے, اور یہ صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اب دیکھیں, اصل جو صورتحال ہے اس کی طرف تو کوئی آتا نہیں ہے, جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف آئیں نا بھائی. آپ واٹر سٹوریج کی طرف آئیں, آپ نے ڈیمز نہیں بنائے. بالکل. اب بات یہ ہے کہ جب آپ سندھ کا پانی پنجاب لے کے آئیں گے تو سندھ والے تو ظاہر چیخیں گے, روئیں گے. جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں
وہ ہم سے مراد ہے پورے پاکستان کے وہ ذمہ دار لوگ جن کے یہ اختیار میں تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم جیسے بڑے ڈیمز بناتے، جو گلیشیئر سے، جو بڑے بڑے پہاڑوں سے پانی آ کے ضائع ہوتا رہا، وہ پانی تو کسی نے سٹور نہ کیا۔ اب جو آلریڈی نہریں اور جو آلریڈی کوئی دریا ہیں ان میں سے آپ پنجاب میں سے آپ نہریں نکال لیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر پانی کی حفاظت کے لیے بھی کوئی خاص منصوبہ نہیں ہے، ایون کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ پانی جو ہے آنے والے سالوں میں پاکستان میں کتنی اس کی کمی ہوگی اور فصلوں کو اور کسانوں کے لیے کتنے بڑے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں، ہم نے نہ کوئی تیاری کی ہے، نہ کوئی پلان بنایا ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے۔ حامد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نہروں کا معاملہ ہے یہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور حکومت آمنے سامنے ہو گئی ہیں، دوسری طرف احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں پھر اگر ہم بات کریں ان کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی پروجیکٹ ہے ہم اس کے اگینسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلسہ کریں گے اور سندھ پنجاب بارڈر بلاک کر دیا جائے گا۔ سوال یہاں پہ میرا یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ تو صوبائیت کو مزید فروغ دیں گے، اور پنجاب پہ تو پہلے ہی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ صوبہ پنجاب بڑا لاڈلا ہے اور اس کے پروجیکٹ اور اس کے جو بھی نئے منصوبے ہوتے ہیں ان پہ کام کیا جاتا ہے اور دیگر صوبوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب نیشنل لیول کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صوبائیت کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے اوپر جو نیشنل لیول کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کو متنازع بنا دیتے ہیں۔ ہم نے اتنے سالوں سے کالا باغ ڈیم کا تنازع دیکھا، ہم نے دوسرے تنازع دیکھے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس پروجیکٹ کی گرین پاکستان کے حوالے سے یا اس نہروں کے پروجیکٹ کے حوالے سے جب فیزیبلٹی بن رہی تھی تو تمام جماعتیں آن بورڈ تھیں، پی ٹی آئی کے علاوہ پی ڈی ایم کے دور کا ایک پروجیکٹ ہے، تمام جماعتیں آن بورڈ تھیں۔ میں نے اس کو بڑا ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ظاہری طور پر پاکستان کا ضائع ہونے والا پانی کو بچایا جا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پانی ضائع کرنے والے ملکوں میں پاکستان سر فہرست ہے۔ کسی بھی انداز سے اگر پاکستان کے پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہوا یہ کہ آپ نے ان جو کہتے ہیں کہ بند کمروں میں تو آپ نے پیپلز پارٹی کو اور تمام جماعتوں کو راضی کر دیا، لیکن جب ان جماعتوں کو باہر جا کے جواب دینا پڑا تو انہوں نے اپنا پولیٹیکل گین دیکھتے ہوئے وہ جو قومی مفاد کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک مسلسل ہم آہنگی ہوئی تھی اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیوں ہماری سیاسی جماعتیں یہ جرات نہیں کرتی ہیں کہ اپنے ووٹ بینک کو بھی سمجھائیں کہ اس کے اندر کیا اچھائی ہے، کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے۔ اگر ایک آدھ کنال سے اس کے منصوبے کو ترک کرنے سے یا ڈیلے کرنے سے اگر باقی منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ پیپلز پارٹی کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک کسی صورت نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ ملکی مفاد کا پروجیکٹ ہے، اس میں سیاست کردہ یا میں عطا کہ ایک بات میں عادل صاحب کی ہمیشہ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہوئے اکٹھے، ان کو کسی نے بٹھایا ہوا ہے اور یہ اپنی مرضی سے اتحاد نہیں چھوڑیں گے جب تک کسی اور سے ان کو اجازت نہ ملی اتحاد توڑنے کی۔ تو یہ جو دھمکیاں ہیں یا یہ جو نعرے بازی ہے اس میں ٹھیک ہے، یعنی کسی کا کوئی بس نہیں ہے، جب تک ساتھ کہنے کا، ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے تب تک یہ ساتھ رہیں گے۔ اس چنک کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور شارٹ آنسر میں آپ سے لینا چاہوں گی۔ عادل صاحب، کیا اس معاملے پر حکومت کو یو ٹرن لے گی؟ دیکھیں، بڑا اسٹیک ہولڈر تو جو ہے وہ ادارے کی جی ہے، ایسے آئی ایف سی کی طرف سے جو ہے یہ ساری پرپوزل بنی ہے اور اسی کی بنیاد پہ یہ فیصلہ، وہ میرا نہیں خیال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یو ٹرن نہیں لگی، لیکن لے سکتی۔ ٹھیک ہے، واقع صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں جس میں حکومت اور اتحادیوں کے درمیان تنازع چل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کوئی کم بیک کرنے والی ہے؟ دیکھیے، یقینی طور پر کوئی درمیانی صورتحال نکالنی پڑے گی۔ میرا تو خیال ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اکٹھا بٹھایا ہوا ہے اگر ان کو درمیان میں لے آئیں اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کے سارے بات کر لیں کہ پانی کے اس مسئلے کا اصل حل کیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا حل وہی نکلنا ہے جو اوپر سے آرڈر آئے۔ آپ نے تو بڑا آسان حل بتا دیا۔ حامد صاحب، کیا یہ اتنا ہی آسان ہے اس مسئلے کا حل نکالنا؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت چینج آئے گی اس پروجیکٹ میں، کہیں نہ کہیں یو ٹرن تو نہیں لیا جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں دونوں طرف کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پروجیکٹ میں کچھ نہ کچھ رد و بدل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میرے پینل کی رائے ناظرین آپ نے جان لی ہے۔ ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے۔ وزیر قانون صاحب کہہ رہے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، اٹس مور دین انف۔
دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا اور اس پہ اپنے پینل کی رائے بھی لے لیں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ 26ویں ترمیم ایک اسٹرکچرل ریفارم ہے جو کہ نظام کی بہتری کے لیے کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ 26ویں ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت ہوئی, لیکن ہاں اگر ضرورت ہوئی تو پھر تمام اتحادی جماعتیں اور پارلیمنٹ بیٹھ کر سوچ لیں گے. عادل صاحب, کیا حکومت 26ویں آئینی ترمیم کر کے جتنے بھی مقاصد تھے وہ پورے کر چکی ہے اور اب انہیں لگ رہا ہے کہ اب ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی ترمیم کی؟ دیکھیں, اس وقت تک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہم دیکھ رہے تھے پاکستان کے اندر پچھلے کئی سالوں سے, افتخار چودھری کے بعد جس عدالتوں نے جس طرح کا بیہیویئر دکھایا اور جس طرح کے فیصلے آئے, وہ تو اب 26ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں کنٹرول میں آ چکی ہیں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تک تو صورتحال سے مطمئن ہے. یہ جو نئی ترمیم کا جو سوچا ہے وہ چھوڑا ہے فیصل واڈا صاحب نے. انہوں نے اپنی ایک پروگرام میں یہ بات کر کے اس کو پولیٹیکل ہائپ جو ہے وہ بنا دی. ابھی فی الحال حکومت کو کسی اور آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. آنے والے دنوں میں اندازہ ہوگا اگر کہیں ان کو مسئلہ نظر آیا, کوئی ان کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع پر پھر کوئی آئینی ترمیم لے آئیں اس میں. تو یہ ابھی تو نہیں میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. واقعہ صاحب, 26ویں ترمیم سے جو موجودہ اپوزیشن ہے ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور حکومت کو جو فائدہ پہنچا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم مکمل طور پر حکومت نے خود منظور کرائی ہے اور اس کا 100% جو فائدہ ہے وہ صرف حکومت کو ملا. عادل صاحب جس جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کر رہے تھے, آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلے. یہ ساری قوم کے سامنے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہماری عدلیہ کی کیا صورتحال بنی ہے. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پازیٹیو ہے تو ظاہر ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات یہ جو بار بار ترمیم کی بات کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کی اب ضرورت نہیں رہی, بھائی کون سی ترمیم ہے, کون سا قانون اس ملک میں آپ کو جب آپ کا دل چاہے آپ ترمیم کر لیں, آپ آرڈیننس جاری کر لیں اگر آپ کو فوری چاہیے ہو تو, جو حکومت کی مطلب کا کام ہو. آپ نے اپوزیشن کو کریش کرنا ہے اپنا قانون بنا لیں, آپ نے کسی پارٹی کے خلاف کام کرنا ہے اس کا قانون بنا لیں, عدلیہ کو استعمال کرنا ہے اس کا قانون بنا لیں, عدلیہ کی جو ان کو اپ گریڈیشن ہے ان کا قانون بنا لیں, کس ہائی کورٹ سے ججوں کو کتنا لانا ہے, سارا کچھ انہوں نے. آخری بات کرنے لگا ہوں, بات یہ ہے کہ جب سارا کچھ ان کے پاس ہے تو یہ کون سی ترمیم ہے, وہ دوبارہ ترمیم کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت کے پاس ترمیم کا اختیار نہیں, وہ جب دل چاہیں وہ اپنی ترمیم کر کے اپنے مقاصد پورے کر لیں. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. قوموں میں بار بار یہ جو ٹھیک ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن ان کے پاس آپشن موجود ہے. حامد صاحب, لگتا ہے کہ آپشن تو موجود ہے کسی نئی ترمیم کی, لیکن فی الحال جو کام انہوں نے کرنے تھے وہ 26ویں آئینی ترمیم تک وہ کر چکے ہیں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں نا بہت سارے رکھنے ہیں, بہت سارے سوالات ہیں جن کا خود عدالتوں کے پاس بھی جواب نہیں ہے. لیکن جیسے کہ بات ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو ختم کرنے کے نام کے اوپر جس انداز میں عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں اور جس انداز میں اس کو انتظامیہ کے انڈر کر دیا گیا, جس انداز میں بہت ساری چیزیں کر دی گئیں, میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں خود اس کا بہت زیادہ نقصان ترمیم لانے والوں کو بھی ہوگا اور اس کی قیمت کسی کو بھی چکانی پڑ سکتی ہے. کہیں نہ کہیں پر عدلیہ کے اختیارات کو بیلنس کرنا پڑے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. لیکن فوری طور پر کوئی ترمیم لانے کی میرا خیال ہے نہ ہی حکومت اس پوزیشن میں ہے, نہ ہی حکومت یہ میرا خیال ہے غلطی کرے گی. جس انداز میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو منایا اور باقی ووٹ پورے کیے, میرا نہیں خیال موجودہ حالات میں وہ یہ اس طرح کی کوئی ترمیم لا سکیں گے جس میں مزید کوئی فائدہ اٹھا سکیں. سو جتنا ان کو فائدہ مل گیا ہے میرا خیال ہے دیٹ از مور دین انف. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں عدلیہ کو مستحکم کرنے کے لیے تو بہت سا فائدہ اکٹھا کیا, لیکن عادل صاحب آپشن کو کس حد تک نقصان ہوا اور کتنا مزید نقصان وہ برداشت کریں گے؟
دیکھیں اپوزیشن کو یقینی طور پر جو ہے وہ نقصان ہوا. ہم نے جو نثار کورٹس ہیں ان کے فیصلے دیکھے وہ تحریک انصاف کی فیور میں تھے. بہت سارے بندیال کورٹ کے فیصلے دیکھے جو تحریک انصاف کی فیور میں تھے, اور بہت سارے ایسے فیصلے بھی دیکھے جس میں آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا. تو جب عدالتیں اپنے جو مینڈیٹ ہے اس سے آگے جائیں گی اور دوسرے اداروں کے معاملات میں مداخلت کرنا شروع کریں گی تو پھر کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو ریئیکشن اس کا آنا ہے. تو یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ ریئیکشن کے نتیجے میں تھا. اس سے پہلے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف تھے, اب جو ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے. تو یہ اصل چیز تو یہی ہے, آئیڈیل چیز بھی یہی ہے کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اگر یہ کام ٹھیک ہے لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا. واقع صاحب ہمیں یہ لگا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم آئینی بینچز بنیں گے, فیصلے بہت جلدی آ جائیں گے, لیکن فیصلوں میں ابھی بھی تاخیر ہو رہی ہے, عدالتوں میں کیسز ابھی بھی زیر التوا ہیں. تمام قانون دان دیکھ رہے ہیں, تمام بڑے بڑے وکلا دیکھ لیں, ریٹائرڈ ججز دیکھ رہے ہیں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد لوگوں کو کتنا ریپڈ انصاف ملا ہے اور کتنے جلدی فیصلے ہوئے ہیں. یہ سب کس کے سامنے ہے. بالکل کوئی بھی ترمیم جب آپ قانون میں کرتے ہیں, آئین میں کرتے ہیں, تو وہ پبلک اور عوام کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ ایک خاص گروپ کے لیے. ٹھیک ہے ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, لیکن ہمیں عوام بالکل بھی مستفید ہوئی نظر نہیں آئی. حامد صاحب, عوام کو فائدہ کب ملے گا اور کہاں ملے گا؟ دیکھیے میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں, لیکن ابھی تک ہمارے ہاں کوئی بھی آئینی ترمیم جو بھی آئی ہے وہ وقتی فائدے کے لیے حکومت نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کی ہے. عوام کے فائدے کے لیے بدقسمتی سے کوئی ترمیم نہیں کی گئی. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جو ترمیم کی گئی ہیں بعد میں انہی ترمیم کرنے والوں کے گلے بھی بڑی ہیں. یہ بات انہی کا خمیازہ پھر انہیں بھگتنا پڑا ہے. ترامیم کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عوام کے مفاد کے لیے کی جاتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے. جو ترامیم ہے وہ حکومت اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہوتی ہے, اور ابھی بھی ہم نے ایسا ہی دیکھا. ناظرین, پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.